سے پہلے تو میں بہت خوش قسمت ہوں کہ این ڈی پنچولی صاحب ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور ہمارے اتنے پرانے ساتھی ہیں. جیسے کہ ابھی جان نے کہا کہ ایج کا یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ہم پرانی تاریخ میں اپنے آپ کو بالکل ڈراؤن کر سکتے ہیں، مگر کوشش کرتے ہیں کہ اس ہسٹری سے کچھ ایسا سبق سیکھیں جو آج کل کے جو حالات ہیں ان سے، جیسے جان نے جو بات کہی، آج کل کے حالات کے ساتھ جوجھنے کے لیے کچھ کڑیاں مل جائیں کہ جس سے ہم یہ جو ہوائیں ہمارے ارد گرد چل رہی ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے ہم میں ہمت ہو اور اسٹریٹجی ہو. حالانکہ سنگھ صاحب نے کہا کہ 2002 کا ذکر بہت کچھ ہو گیا ہے، مگر ہم دونوں اس کے چشمدید گواہ ہیں. اور ایک طرح سے 2002 میں جان اپنے گروپ کے ساتھ گئے تھے، میں 5 مہیلاؤں، چھٹی میں تھی، 5 مہیلاؤں کے ساتھ میں گئی تھی، اور ہم نے وہاں لاشوں کے انبار دیکھے تھے اور مسجدوں کو ہم نے بالکل مسمار دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے. وہ ایک طرح سے ایک ایسا، جیسے انہوں نے کہا، ایک طرح سے ایک ایسا کرائسس تھا کہ ہمیں لگا کہ جب ولی گجراتی کی جو درگاہ تھی اس کو راتوں رات اس کو ختم کر دیا گیا، اس پہ سڑک بنا دی راتوں رات. پھر بھی جو ٹیکسی ڈرائیور تھے وہ ہمیشہ اس درگاہ کا جو نشان تھا اس کے گرد جاتے تھے. They never had the courage to actually go across. Not the courage, مگر ان کے دل میں اتنی شردھا تھی، اور وہ کہ مسلمان ٹیکسی ڈرائیور نہیں تھے، مگر ان کے دل میں اس ولی دکنی کی محبت تھی جس نے اپنا نام ولی گجراتی کر دیا تھا جب وہ گجرات آئے تھے دکن سے. اور جب واپس دکن گئے تو انہوں نے ایک لائن لکھی کہ گجرات کے فراق میں ہے تار تار دل، مطلب ان کا دل ٹوٹا ہوا تھا کیونکہ گجرات کو وہ یاد کرتے تھے. سو ایسا ایک پرسنالٹی. اب وہاں سے اگر ہم اپنے آپ کو آج کل یعنی 2023 میں لائیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں اس میں آپ سب جو یہاں بیٹھے ہیں، اب میں نے نام بھی لکھے ہیں، جان تو ہیں، پرشانت تو ہیں، قربان ہیں، پنچولی صاحب ہیں، اشوک ہیں، اور منجو بھی اب آ گئی ہماری، اور ہماری رانو ہماری دوست. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے پرانے دوستوں سے، اور نشانت ناٹیہ منچ جو ہماری زندگی کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ تھا ان سے بھی آپ نے ہم کو ملا دیا، اس کا بھی آپ کو بہت بہت آپ کو شکریہ. تو ایک جنہوں نے جینوسائیڈ واچ کے فاؤنڈر جو تھے ان کا نام تھا گریگری اسٹینٹن. اب ریسنٹلی میں نے یہاں اس میٹنگ کے لیے میں نے کہا اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ کے آؤں، تو انہوں نے انہوں نے تصویر کھینچی تھی اور اب جو انہوں نے بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ ارلی سائنز آف جینوسائڈ، مسلمانوں کی جینوسائڈ کے یہ ارلی سائنز ہیں جو اس وقت ہم اپنے دیش میں دیکھ رہے ہیں. اور ظاہر ہے جب مسلمان ہیں تو کرسچن اس سے زیادہ پیچھے تو نہیں رہ سکتے نا، وہ اس کڑی کی اگلی کڑی ہیں. تو جو اس وقت جان نے آپ کے سامنے جو بات کہی، تو مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہت سنگین، بہت ہی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے لیے اتنے سارے مائنڈز ہیو کم ٹوگیدر ٹو تھنک what is the solution to this problem. آپ نے آسام کا ذکر کیا، آپ نے ناگالینڈ کا ذکر کیا، آپ جہاں جہاں گئے اس کا آپ نے ذکر کیا. میں آپ سے ایک بات آپ کے سامنے ایڈ کرنا چاہتی ہوں جو کوئی بھی اس کمرے میں نہیں ایڈ کر سکتا. میں ابھی پاکستان سے آ رہی ہوں واپس، 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا مجھے آئے ہوئے، جہاں میرے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کتنا مشکل ہے کسی کا پاکستان کا ویزا حاصل کرنا، مگر کوشش سے وہ حاصل ہو سکتا ہے. مگر اگر پاکستان میں کسی کے بھائی کی یہاں ڈیتھ ہو جائے تو ناممکن ہے اس کے لیے یہاں کا ویزا حاصل کرنا. یہ بھی ایک فیکٹ ہے. دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں
کہ ہم ہندو مسلمان انڈیا پاکستان ہمیشہ ان پولیرٹیز میں سوچتے ہیں. تو میں اپنے ایکسپیرینس سے, جو کہ بہت لمبا ایکسپیرینس نہیں تھا کیونکہ ویزا بہت کم دیر کا ملتا ہے, اور جب جائے اپنے غم میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں تو آدمی اپنے ارد گرد نظر نہیں ڈالتا, پھر بھی مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ وہاں کے لوگ are not as preoccupied as we are with them. اتنا ان کے لیے ہمارا جو یہاں کا پورا جو پیراڈائم ہے یہ ان کے لیے اتنا ضروری نہیں ہے, کیونکہ ایک طرف ان کے پاس خیبر پختونخوا کے ایشوز ہیں, ایک طرف ان کے پاس بلوچستان کے ایشو ہیں, کوئٹہ کے ایشو ہیں, سندھ کے ہیں. اتنا ان کے اندر, اور روز ہم پڑھتے ہیں کہ کبھی کوئی کسی کو بندوق برداروں نے کس کو مار دیا, مسجد میں آ کے اس کو مار دیا. تو یہ ان حالات سے وہ لوگ گھرے ہوئے ہیں ریلیٹیو ٹو اس, کہ ہم ہمیشہ ان سے بہت پری آکوپائڈ رہتے ہیں, ایک بات. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں, اور اس کے بعد یہ آج کے سبجیکٹ کی طرف بہت بریفلی آؤں گی. میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو عام لوگ ہیں, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ آف دا جنرلز, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ آف دا پولیٹیکل فگرز, کسی کے دل میں سوائے دلچسپی کے, انٹرسٹ کے اور کیوریوسٹی کے, میں نے تو کہیں کوئی نفرت کا کوئی اتنا سا بھی مظاہرہ نہیں دیکھا. کسی کے دل میں کوئی نفرت کا مظاہرہ نہیں دیکھا. بے حد انٹرسٹ ہے, بے حد دلچسپی ہے کہ کسی طرح سے ہم جائیں, ہم دیکھیں. سو دیٹ از, یعنی ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو اس کو دیکھیں اور پورے ساؤتھ ایشیا کو دیکھیں, پھر ان دونوں ملک کو پولیرٹیز کے طور سے دیکھیں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو نفرتوں کے جو نفرت اور جو زہر ہماری رگوں میں جو بھر دیا گیا ہے, وہ زہر ایون اف دا ملٹری اینڈ ادر اقتدار کے لوگوں نے کوشش بھی کی ہو, عام انسان میں وہ زہر نہیں نظر آتا. اب جو بات جان نے کہی ہے, that is I think the important thing. Also in the light of what Gregory Stanton said, that genocide has now, these are the early signs of genocide. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ سب, میں اردو اخبار ہمیشہ پڑھتی ہوں, ابھی میرے ینگ ساتھی جرنلسٹ غفران بھی یہاں بیٹھے ہیں, میں اردو اخبار پڑھتی ہوں, اس لیے اس میں وستار سے خبریں آتی ہیں, کیونکہ یہ خبریں جو ہیں یہ سپریسڈ ہوتی ہیں. انگریزی خاص طور سے جو دو مین سٹریم اخباروں ہیں ان میں تو بہت سپریسڈ ہوتی ہیں. تو جن کا ذکر جان نے کیا ہے, وہ ساری خبریں جو ہیں وہ ایک طرح سے it really hits home every morning when you open the newspaper. آپ کو اندازہ, اس بات کا اندازہ, اچھا اندازہ ہوگا کہ ہمیشہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ایک نیزہ چبھ گیا ہے, ہمارے دل پہ ایک تیر آ کے لگا ہے, کیونکہ ہر روز اب اس وقت تو خیر کیونکہ سورا بھاسکر ایک بہت عمدہ اداکار ہے, انہوں نے مسلمان سے شادی کی, اس کے باوجود جو یہ سارا جو فیتھ میرجز ہوتی ہیں ان کے نام پہ جو لگ جہاد کا جو ٹھپا لگ گیا ہے, وہاں سے لے کے اور سارے ایگزامپلز جو مسلمانوں کے لیے ایک طرح سے روز زہر کا پیالہ پینے والی بات ہے. میں ایک ایریا میں رہتی ہوں جہاں جو 18-19 کالونیز ہیں, وہ ایک جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی جو بہت خبروں میں آ گئی تھی ڈیورنگ دیز NRC پروٹیسٹ, تو وہاں ایک زمانے میں بہت ہی کمپوزٹ کلچر ہوتا تھا, مسلمان بھی ہوتے تھے, ہندو بھی ہوتے تھے, کرسچن بھی ہوتے تھے, اور ان سب نے مل کر جامعہ کی نیو ڈالی. آج انفارچونیٹلی اٹس بیکمنگ سیف ہیون فار مسلمس, یعنی ہر مسلمان چاہتا ہے کہ وہاں سے لے آپ کی جامعہ میں کسی بھی قیمت پہ جامعہ, کیونکہ ان کو ایک سیفٹی, مجھے لگتا ہے ہمارے بزرگ چاہے وہ مہاتما گاندھی ہو, نہرو ہو, مولانا آزاد ہو, ایون خان عبد الغفار خان ہو, یہ سب لوگ, اور سروجنی نائڈو ہو, ارونا آصف علی ہو, ان سب لوگوں کی روحیں اس وقت اتنی بے چین ہوں گی کیونکہ ایوری تھنگ ہیز بیکم اے مسلم گیٹو, جو ایک بہت کمپوزٹ کلچر کے طور سے جو ایک ایریا جو تھا, اور اٹ واز این ایگزامپل آف کمپوزٹ کلچر. تو ایک اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک اور فینومینن ہے, اور وہ یہ ہے کہ
जॉन क्रो लेजिस्लेशन, एक जॉन क्रो लेजिस्लेशन था जो कि यूएस में, सदर्न यूएस में, अशोक को अच्छी तरह पता है, लेट 19th और अर्लियर 20th सेंचुरी में जो काले लोग हैं उनके खिलाफ था वो लेजिस्लेशन. All the blacks they were indicted and they were marginalized on account of this John Crow legislation. ये जॉन क्रो वाला हालत हो रही है हमारे देश की, और इस वक्त हमको we really have to think of creative solutions. इस हॉल में बैठ के हम बातें कर रहे हैं, मगर इस जो एक बहुत बड़ी मुहिम है हमारे सामने, उस मुहिम से हम कैसे लड़ेंगे, वो हालात हम कैसे उस्तवार करेंगे, उन हालात को हम कैसे एक तरह से उस पैराडाइम पे वापस आएंगे जहां ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात जो है, जो आपने जो मुझे वो भेजा पंचोली साहब, जो आपने अपना कॉन्सेप्ट पेपर भेजा, उसमें आपने एक सेंटेंस लिखा जो मुझे बहुत लगा मेरे दिल को. आपने लिखा ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज will have no meaning if people don't cherish them. Do people cherish the constitution? क्या संविधान को अपने नजदीक, अपने दिल के नजदीक, अपने दिमाग के नजदीक, अपनी रूह के नजदीक कोई रखता है अब? Unless people cherish the constitution, all these values will have no meaning. और आप लोग तो के सामने मैं कुछ बताया, आप लोगों को कुछ पता भी था, थोड़ा से शायद मैंने उसके साथ ऐड भी किया, मगर जो हमारा यंगर जनरेशन है, जिसमें अभी भी काफी यंग लोगों को मैं देख रही हूँ, उनके लिए तो ऑल दिस इज हिस्ट्री. ऑन द बेसिस ऑफ दैट, हाउ विल दे कंस्ट्रक्ट, reconstruct and reintroduce those values? I'm using the word introduce, कि जहां आज औरंगजेब बदनाम ज़माना है, आज अलाउद्दीन खिलजी बदनाम ज़माना है, कल को शहनशाह अकबर बदनाम ज़माना होंगे, शाहजहां बदनाम ज़माना होंगे, जहांगीर बदनाम ज़माना होंगे. आज तो मैंने कल परसों ये भी खबर सुनी थी कि किसी ने कहा कि दौलताबाद से जहांगीर की कब्र को खोद, औरंगजेब की कब्र को खोद के और उनकी हड्डियों को लेके कहीं और दफन कर देना चाहिए. I mean, these are very macabre things. I hate even saying these things, but it goes to show that जैसे जॉन ने कहा कि कुछ भी आप कह दें, ना आपकी जबान पे कोई लगाम है, ना आपके नजदीक there is no law, there is no legislation, there is no punishment, there is no nothing. But आज के उर्दू पेपर में, अल-गुफरान, you will have to bear me out in that, आज के उर्दू पेपर में है कि किसी एक आदमी ने, मुस्लिम नहीं था वो, नॉन मुस्लिम था, ये आखिरी बात मैं बिल्कुल कह रही हूँ, किसी एक मुस्लिम, नॉन मुस्लिम आदमी ने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ स्टेटमेंट्स किए, मध्य प्रदेश की बात है मेरे ख्याल में, और उसको 80 दिन की जेल हुई. 80 days, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इन द उर्दू न्यूज़पेपर. तो आप समझ सकते हैं कि वेयर आर वी एंड व्हाट डायरेक्शन डू वी नीड टू टेक. बस इतनी बात कह के बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू.